پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کہہ رہے ہیں غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ ملتا ہے. دیکھیں غزوہ ہند کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم. ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. اور غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ نہیں آنا, ان کا نظریہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہندوستان کا جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے وہ اس میں پاکستان بھی داخل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہندوستان تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان میں. تو جو پہلا فریق جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا محمد ابن قاسم تھا, جس نے جو ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آیا اور پورے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا ذکر, اس نے اسلام پھیلانے کا ذریعہ, وہ تو 100% اس حدیث میں داخل ہیں, کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہند پہ حملہ کیا تھا, جس میں پاکستان بھی تھا, کہ پاکستان پہ بھی اٹیک کیا تھا انہوں نے. اس وقت جو تھے نا, یعنی سب یہاں ہندو اور وہ دوسرے مذاہب رہا کرتے تھے, تو وہ اٹیک کر کے آئے اور اس کے ساتھ مجاہدین آئے اور پورے ہندوستان پہ آہستہ آہستہ ان کی اولادیں قابض ہو گئی. یہ جو ہے نا غزوہ ہند, یعنی دا بیٹل ٹو کانکر انڈیا کہہ لیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم, انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جو مسلمانوں کو ہندوستان تک لے جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں محمد بن قاسم کا آنا, محمود غزنوی کا آنا, اور 700 سال یہ ناردرن انڈیا میں رول تو مسلمان کرتے ہیں نا, تو کیا وہ غزوہ ہند تھی جو ہو چکی ہے, یا اس کے بعد بھی کچھ ہونا ہے؟ یہ اٹ از اے ویری اولڈ فلاسفی ٹو جسٹیفائی دی انویژن آف انڈیا. یہ اس کا حالانکہ غزوہ ہو ہی نہیں سکتا جب رسول اللہ نہ ہو. ان نے خود ہمارے پیغمبر جن جنگوں میں تھے ان کو کہا جاتا تھا غزوہ. تو کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ ہے سیڈ کہ رسول اللہ نے کہا, پروفٹ محمد نے, the messenger of Allah promised us that we would invade India. If I live to see that, I will sacrifice myself and my wealth. If I am killed, I will be one of the best of the martyrs. And if I come back, I will be Abu Huraira al-Muharrar. Al-Muharrar کا مطلب ہے the one freed from the hell fires. یہ جو حدیث ہے یہ ہے وہی. اب ابن ہریرہ صاحب کی, ابو ہریرہ جو بھی ہیں, ان کی دھڑا دھڑ اتنی حدیثیں ہیں کہ سب ہم ڈوب کے مر گئے ان چکروں کے اندر. اتنا ٹائم کہاں سے آیا اتنی حدیثیں لکھنے کا؟ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. اسی کی بیسس پہ محمد بن قاسم نے حملہ کیا, اسی کی بیسس پہ محمود غزنوی نے کیا, تیمور نے کیا. جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا اس نے غزوہ ہند پہ کیا. غزوہ ہند کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ روز قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہندوستان کا ہر ہندو یا تو مسلمان بن جائے یا اسے شہید کر دیا جائے, مار دیا جائے, اور پھر ہم یہاں سے اپنی اپنی کنیکٹنگ فلائٹ لے کے جنت جائیں گے. اور یہ ایک آرمی ہوگی, یہ بی ٹیم ہے جیروسلم سے, اے ٹیم روم پہ حملہ کرے گی یعنی یورپ, اور ان کا قتل عام کرے گی. اور وہاں سے دو یہ راکٹ جائیں گے روز قیامت کے دن, اور ہم لوگ جا کے پھر وہاں رنگ رلیاں منائیں گے, گھی کی ندیوں میں اور شہد کے اندر کودیں گے, پتہ نہیں کیا کیا گند بنائیں گے. میں تو سوچتا ہوں کہ شہد کی ندی میں بالوں کا کیا کس کو شوق ہے شہد کی ندی میں نہانے کا؟ امیجن کریں ڈائٹ کوک کی ندی میں میں نہ جاؤں, چپک کے سارا مکھیاں بیٹھی ہوئی آپ کے اوپر, آپ کہہ رہے میں تو شہد کی ندی میں جاؤں گا. پتہ نہیں کس عرب کا شوق ہے شہد کی ندی میں کودنے کا. تو ہے the messenger of Allah said, there are two groups of my ummah whom Allah will free from the fire. The group that invades India and the group that will be with Isa bin Maryam, peace be upon him. تو پہلی تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. سیکنڈ حدیث یہ ہے کہ دو گروپ جو ان جنگوں میں حصہ لیں گے, ایک جو غزوہ ہند میں جنہوں نے حصہ لیا ہے,
وہ بخشے جائیں گے. دے ول آل گو ٹو پیراڈائز. ہاں جی. اور دوسرا گروپ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ یعنی جیزس کرائسٹ اکارڈنگ ٹو دا کرسچنس, عیسیٰ ابن مریم اکارڈنگ ٹو دا مسلمس, وہ بھی ایک ہے ایسکٹولوجی. سو 130 فیٹ کی اور میں اچار ڈالنا ہے میں نے کیا کہنا میں کہ 30 فٹ کی اور ایسے ان کے وہ چھلکے ہوں گے کہ ان میں نسیں نظر آ رہی. ارے ڈرا رہے ہو مجھے. کسی آپ بتائیے کسی بیوی یا شوہر کے نسیں نظر آ رہی ہیں تو آپ کو تو ویسے ہی ڈر لگ جائے گا, یہ کیا بھیا آدمی ہے انسان ہے کیا ہے. بات یہ ہے کہ پروفٹ محمد نے شروع میں تو یہی کہا کہ جس طرح یہ جوش پروفٹس جو ہیں, ہیبرو پروفٹس کہا جاتا ہے, اور اس میں جیزس کو بھی وہ مانتے ہیں مسلمان کہ وہ جو ہیں عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ دا سن آف مریم, اینڈ دے ایکسیپٹ کہ جیزس واز بورن ایز اے میریکل وداؤٹ اے فادر. کرسچنس کی تو یہ بلیف ہے نا کہ جو جوزف جس کو ویسے فادر مانا جاتا ہے واز ناٹ دا ریئل فادر آف جیزس, اٹ واز گاڈ ہو امپلانٹیڈ جیزس ان دا باڈی آف مریم جو ان کی مدر ہے حضرت مریم. یہ ہے نا کرسچن بلیف. دا جوز ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ, اور البتہ دا مسلمز ایکسیپٹ اٹ کہ واقعی مریم جو ہے اس کے ساتھ کوئی فزیکل کانٹیکٹ کسی میل کا نہیں ہوا, اینڈ دس از اے میریکل. سو دا پروفٹ محمد ٹرائیڈ انیشلی کہ جو جوز ہیں اور کرسچنز مان لیں کہ وہی اویٹڈ پروفٹ ہیں, ہی از دا ون ہو از دا فائنل پروفٹ, آلدو دیر از اے ٹوسٹ ٹو دس اسٹوری. اور وہ یہ ہے کہ when the prophet invited Jews and Christians, some accepted Islam, others did not. تو ان کے ساتھ پھر جھگڑا ہوا اور وارز ہوئیں, اور سو الٹیمیٹلی ایک اور کرائسس ہو گیا. یہ جو کریشنسٹ تھیوری ہے نا ابراہیمک ریلیجنس کی, وہ 5000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے. when the creation idea can be traced. کیونکہ میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں پروفٹ محمد کی ڈسینٹ جو ہے نا وہ ابراہیم آدم تک دکھائی گئی ہے. ہاں, بٹ اف یو کیلکولیٹ کہ وہ کتنی جنریشنز ہوں گی تو پروفٹ محمد سے وہ کوئی 3500 سال پیچھے جاتا ہے. سو اف ایڈم واز دا فرسٹ میل کریٹڈ بائی گاڈ, اور جوش ٹریڈیشن بھی بالکل وہی ہے, کرسچن ٹریڈیشن بھی وہی ہے. So this earth came into being as an act of God. 6 دن یا 7 دن میں یہ دنیا بنائی گئی, اور پھر یہ جوڑے رکھے گئے, وہ ملٹیپلائی کرتے کرتے, یعنی وی آر آل دیٹ. بٹ سچی بات تو یہ ہے کہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں اور جو ایوولوشنری تھیوری ہے ڈارون کی, دے ٹیل اے ویری ڈفرنٹ اسٹوری. وہ تو یہ ہے کہ اٹس 13 billion years when the Big Bang took place, and out of those gases and all, somehow finally so many stars and planets and all were formed, and Earth is one of them, if there is to be the Big Bang as the origin, not 5000 years back. Second یہ ہے کہ یہ سائنٹیفک تھیوری کے مطابق یہ جو سارا سسٹم ہے یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے, اور یہ الٹیمیٹلی جو اس کے اندر ہیٹ یا جو انرجی ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائے گی, بٹ وہ بھی شاید ان 1000 ملین ایئرز اور بلین ایئرز, اتنی آگے کی بات ہے آنے والے, اگر وہ دیکھا جائے بگ بینگ والی تھیوری کو. یہ آپ ذرا, دس از امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از ایون مور امپورٹنٹ. غزوہ ہند ہو یا جیوز کا کہ جی دا مسائیا از کمنگ, یا کرسچنس کا دیٹ جیزس از ریٹرننگ, آپ جا کے ان کی اسٹڈی کر لیں. ان کے خیال سے یہ کل ہی ہونے والی باتیں ہیں. یہ پنکچر لگانے والے ہمارے لوگ سڑک پہ آ گئے, یہ ان کو پتہ نہیں ہے سعودیوں کو اسلام کیا ہوتا ہے, ہم بتائیں گے رضا اکیڈمی والے. ارے بھیا تو جا اپنا بمبئی میں جو کام کر رہا ہے بلیک کا وہ کرتا رہے, کوئی نہیں روکے گا تجھے. انہوں نے بڑی صحیح بات کی. دیکھیں پرابلم یہ ہے, پہلے لکھی گئی شریعہ
200 साल बाद, हाँ, उसको वैलिडेट करने के लिए जैसे हम पीएचडी का या एमफिल का थीसिस देते हैं तो साइटेशन देनी थी, तो साइटेशन देने के लिए बैकडेटेड हदीसें बनाई कि भैया 100 साल पहले कुछ लिखवाओ ताकि हम कहें कि उस हदीस की वजह से। वो हदीसें बाद में लिखी गई, फिर उसको डाला गया शरिया के अंदर, फिर वो बन गया इस्लामिक लॉ। तो शरिया is only 5% from the Quran. मुसलमानों में भी ये जो अगर आप देखें गज़वा हिंद और ये जीसस का आना जो है, दिस इज नॉट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन फॉरवर्ड इन टाइम, इट्स इन अ फ्यू जनरेशन। जैसे मैंने बताया है, अगर आप अब भी जाएं, अब भी बिल्कुल ऐसे ही है। समारा में जो बिलीविंग शिया है ना, वो वहाँ जाके खड़े रहते हैं क्योंकि दे आर वेटिंग फॉर इमाम मेहदी टू कम इन द वर्ल्ड अगेन। वो मतलब उसी केव से वो बाहर आएंगे और फिर मुसलमानों को वो दुनिया में लीड करेंगे अलॉन्ग विद जीसस, दिस जो ईसा इब्ने मरियम। सो माय फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गज़वा हिंद वाला आइडिया जो है ना, ये आज पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह बिल्कुल ज़ायनिज़्म एक मॉडर्न पीरियड के अंदर ज्यूइश फेथ जो था ना, उनकी एक प्रेयर है कि ओ गॉड नेक्स्ट ईयर आई वांट टू बी इन जेरूसलम। ये इट वाज जस्ट ए फेथ, एन आर्टिकल ऑफ फेथ। लेकिन ज़ायनिस्टों ने उसे कहा कि नहीं नहीं नहीं, इट मीन्स नाउ क्रिएटिंग इज़राइल। इसी तरह गज़वा हिंद की जो ये एक सोच अब पाकिस्तान में ये जैश मोहम्मद और बाकी जो ये ग्रुप्स हैं जो इसे प्रोपोगेट करते हैं, जैद हामिद साहब का नाम भी आता है, जैद वट एवर हिज नेम इज़ यार, जैद, हाँ वट एवर, I've seen him a few times on televisions, but that's all. And many others जो लोग ये प्रोपोगेट करते हैं, they are making a political statement. There is no indication कि ये कल होने वाली बात है या ये कभी होने भी थी। और अगर आप देखें क्या आज के दौर में मुसलमान क्या दुनिया को कॉन्कर कर लेंगे? ये अभी फ्लड्स की ज़रा देख लो ना, दुनिया की मदद के बगैर तो पाकिस्तान का गुजारा ही कोई नहीं है। तो ये सारी दुनिया पे हाउ विल दिस एवर हैपन? और क्या कैन यू नाउ अटैक इंडिया एंड डू व्हाट यू थिंक इज प्रॉमिस्ड इन दिस हदीस? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई नो मेनी इस्लामिक स्कॉलर्स जो क्वेश्चन कर रहे हैं इस हदीस को। वो कहते हैं ये तो ऑथेंटिक है ही नहीं, ये अनरिलायबल हदीस है। और इस हदीस की वजह से जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके लिए एक और अजाब इन्होंने खड़ा कर दिया है। क्या इंडिया के हिंदू ये समझें कि यहाँ के मुसलमान जो हैं वो दे आर नॉट लॉयल टू इंडिया? इफ़ लेट्स से पाकिस्तान से ये गज़वा हिंद वाली फ़ौज आती है, विल दे जॉइन हैंड्स विद पाकिस्तानी फोर्सेस अटैकिंग इंडिया? ये तो यही कहना चाहते हैं ना। बट व्हेन विल दैट सक्सेसफुल वॉर टेक प्लेस? यार न्यूक्लियर वेपन्स के दौर में ऑल सच वॉर्स आर आउट ऑफ द क्वेश्चन। घोड़ों पे बैठ के आना, सफेद घोड़ा। शरिया लॉ इज नॉट कुरानिक लॉ, वो केस लॉ भी है, उसमें हर फतवा जो है वो शरिया में आ जाता है। जो फतवा था कि लाउड स्पीकर शैतान की आवाज है, वो 1936 का फतवा आज भी शरिया लॉ के अंदर है, क्योंकि बड़े बड़े आलिम दीन ने देवबंद से आए लाउड स्पीकर देखने। आज वही मौलवी उसी के कह रहे हैं कि भैया 10-10 लाउड स्पीकर लगा दो ताकि हिंदू सुबह सो ना सके। तो वी लैक द क्रेडिबिलिटी जो हम में किसी जमाने में होगी, कि हमें कहा जाता है कि चोरी नहीं करना या सच बोलना। ये जो एथिक्स, छोटे होते हुए भी हमें कहा कि तुम मुसलमान हो, तुम कैसे झूठ क्यों बोल रहे हो? ये थप्पड़ इस पे पड़े हमें, चाहे लट्टू किसी का चोरी किया हो या च्युइंगम लेके भाग गए किसी का, थप्पड़ पड़ता था इसी बात पे कि यू आर अ मुस्लिम, यू कैन नॉट लाई। तो सर में बैठती थी कि एथिक हमारा ये है। 5 साल के बच्चे को तो नहीं कहेंगे जा नमाज पढ़ के अभी तक किया, तूने हज अभी तक नहीं किया। ये बाकी भी घोड़ों पे ही आ रहे थे। अपना इमाम मेहदी का भी जिक्र शायद यूं ही है। सो ऑल दिस, ये जो इमेजरी है ना,
وہی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ میڈیول پیریڈ اور اس سے پہلے کی امیجری ہے. آج کی دنیا اتنی کمپلیکس ہے, دنیا میں جو ایڈوانسڈ سائنسز ہیں اور جو ترقی ہوئی ہے, اس نے یہ گھوڑے والے تلوار والی جنگ کو بے معنی کر دیا ہے. آج کی جنگ جو ہے, وی نو کہ امریکہ سے ڈرون آتے تھے اور پاکستان میں ہٹ ہوتے تھے, ڈائریکشن انہیں کیلیفورنیا سے کوئی کر رہا ہوتا تھا. تو یہ کس دنیا کی بات ہو رہی ہے؟ سو آئی وڈ سے غزوہ ہند might be a part of folklore or belief of some Muslims, but it's not an article of faith of anyone. And end of time کب آئے گا, آئے گا بھی نہیں, یہ آپ جو مرضی بلیو کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے, but I am saying کہ غزوہ ہند as a project is doomed. There is no chance کہ it can succeed even if they say it was prophesied. کچھ لوگ تو کویشچن کرتے ہیں, and why not listen to those people جو بڑے learned scholars ہیں اسلام کے. سو کئی اوپینینز ہیں اس کے متعلق. سو دوستو, ایسکیٹالوجی یہ ہوتی ہے. ایسکیٹالوجی از the final end of things, the final destiny of humankind. There is a creation myth کہ یہ ہوا تھا 6 دنوں میں 7 دنوں میں دنیا بنی, یہ وہ, but science has widened the scope of all this to billions of years. اور اگر یہ اٹامک وار نہ ہو اور باہر سے کوئی وہ کیا کہتے ہیں میٹرائڈ نہ ہٹ کر دے اس ارتھ کو, تو دس کین کنٹینیو فار بلینز آف ایئرس ٹو ایگزسٹ. تو یہ کب ہوگا سارا کچھ اور کیسے ہوگا؟ سو آئی تھنک وی ہیو ٹو ریٹرن ٹو واٹ آئی کال عقل. عقل کے بغیر, ایویڈنس کے بغیر کسی چیز کو ماننا نہیں چاہیے, سمجھنا چاہیے. فرق ہے کہ بیہیویئر کو افیکٹ تو کرتی ہیں نا یہ باتیں, بٹ آئی ایم سینگ کہ غزوہ ہند والی جو ہے نا یہ آرگیومنٹ تھیوری, وہ انڈویبل ہے. فرام دا بگننگ اٹ ہیز نو چانس, ایٹ لیسٹ فار دا فورسیبل فیوچر. انڈیا سے اکانومی پہلے مضبوط کر لو, ان سے زیادہ آرممنٹ جب ہو جائیں گے, اور پھر باقی دنیا کیا بیٹھی رہے گی اگر آپ ایک ایسی جنگ شروع کریں گے؟ سب سے پہلے تو وہ پاکستان کے دے ول کم آفٹر پاکستان, بیکاز آپ کی جو بلیف ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ جوز اور کرسچنس کی ناٹ بی یور فرینڈس. تو ساری دنیا کو اپنے خلاف کر رہے ہو یار, صرف ایک مسچف کے لیے. آئی کنسیڈر اٹ اے مسچیوس آئیڈیا. ہاں جی, اٹ ہیز نو کریڈیبلٹی ایز اے پروجیکٹ. ایک پروجیکٹ بنتا ہے, اس کی کامیاب ہونے کی بھی تو اسیسمنٹ ہونی چاہیے نا. اینڈ آئی سی ناٹ ایون اے ملین چانسز کہ یہ کبھی ہوگا. تو فرسٹ لائن آف اسلام ایز اے چائلڈ از ٹو اسپیک دی ٹروتھ. آپ مجھے بتائیے کوئی سچ بولنے والا بچا ہے؟ کم از کم پاکستان انڈیا میں تو نہیں ملتا. انڈیا میں تو خیر ہے ہی نہیں. انڈیا میں تو منہ پہ آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ صاحب ہم ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن سب سے اوپر رکھتا ہے. جھوٹ مت بول. تو نے کانسٹیٹیوشن, تم کو اپنے جو ان کے آتھر ہیں کانسٹیٹیوشن کے, انہوں نے کیا کچھ لکھ دیا تمہارے بارے میں کہ اسلام is the Muslim community is a closed corporation in which they will not allow anybody inside. آپ کہہ رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن ہو بھی تو آپ نہیں ایکسیپٹ کرتے. آپ کہتے ہیں میں پہلے مسلمان ہوں پھر ہندوستانی.